یقین انسان کا دو طریقوں سے بنتا ہے۔ یقین کتنے طریقوں سے بنتا ہے جی؟ دو طریقوں سے۔ ایک طریقے کا نام ہے خبر اور ایک کا نام ہے نظر یعنی مشاہدہ۔ مشاہدے کے ذریعے بھی یقین بنتا ہے اور خبر کے ذریعے بھی یقین بنتا ہے۔ مشاہدے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھ سے ہوتا ہوا دیکھے یا اس کو محسوس کر لے، مشاہدے میں اس کے آ جائے، تو وہ پھر اس کو محسوس کر کے، دیکھ کے، سمجھ کے پھر اس کو یقین کر لیتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی، لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ پھل سے درخت ٹوٹا، وہ نیچے ہی گرتا ہے، یعنی زمین اسے کھینچ لیتی ہے، دائیں بائیں اوپر نہیں جاتا، تو یہ مشاہدہ اسے بتاتا ہے کہ کشش ثقل ہے، اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مقناطیسی گھڑی ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی رخ ہے، اور ہمیں ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں ایک مقناطیسی قوت ہے۔ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے آنکھ سے، لیکن باقی مشاہدے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی قوت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں آ سکتی۔ یہ انسان محدود، اس کا مشاہدہ بھی محدود، اس کی عقل بھی محدود، اس کی صفات بھی محدود، یہ ہر چیز کے اندر محدود ہے، لامحدود نہیں ہے یہ۔ تو بہت ساری چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اچھا اور غور کیجئے، چیونٹی جو ہے، انسان اگر قریب ہو تو نظر آتی ہے، لیکن اگر چیونٹی 10-15 میٹر دور ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ چیونٹی کے چلنے کی، رینگنے کی ایک آواز ہوتی ہے باقاعدہ، ہمارے کان اس کو نہیں سن سکتے، اگر آلات لگائیں تو اس کو سنا جا سکتا ہے۔ پھر چیونٹی جو ہے نا، خوشبو کو جلدی محسوس کر لیتی ہے۔ جیسے اس کمرے میں، اتنا بڑا کمرہ ہے ماشاءاللہ، ایک چینی کا گرین، چینی کا ایک دانہ کہیں پڑا ہو، کیا اس کی خوشبو ہم میں سے کسی کو آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، لیکن چیونٹی کو آ جائے گی، وہ وہاں پہنچ جائے گی، کہیں دور بھی ہوگی، ہمیں تو کمرے میں رہتے ہوئے نہیں آئے گی، وہ کہیں دور بھی ہوگی تو ایک دانے کی خوشبو اس کو پہنچ جائے گی، وہ آ جائے گی، اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں یقین ملتا ہے کہ اس کی قوت شامہ، سونگھنے کی جو قوت ہے یہ انسان سے زیادہ۔ پھر ہم جس کمرے میں موجود ہیں، یہاں لہریں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سنائی کچھ نہیں دے رہا، اس کو سننے کے لیے، ان لہروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ریڈیو ریسیور کی ضرورت ہے۔ جب وہ ریسیور ہمیں مل جائے گا اور اس کی ہم فریکوینسی کو ایڈجسٹ کر لیں گے، سیٹ کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں مکہ مکرمہ کی تلاوت کی آواز فوراً آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ تو آلات کی مدد سے پھر ہم مشاہدے کو مانتے ہیں کہ بھئی کس چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح جانور جو ہے، زلزلہ آنے سے پہلے زمین کے اندر آنے والی آواز کو انسان سے پہلے محسوس کر لیتا ہے۔ باقاعدہ دنیا میں جہاں بھی یہ ارتھ کوئک کنٹرول اور یہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں نے جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں، فقط اس لیے کہ ان کی حرکتوں سے، ہلنے جلنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض آلات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دیر سے بتاتے ہیں، جانور اس سے پہلے بتا دیتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں یقین ملتا ہے۔ اور ایک عجیب بات، بعض پرندے ایسے ہیں دنیا کے ایک بر اعظم میں رہتے ہیں، جب وہاں شدید سردی ہو جاتی ہے نا اور وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں سے ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی اور جگہ میں جاتے ہیں۔ جیسے سائبیریا سے کچھ پرندے آتے ہیں، ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں آتے ہیں، میں نے خود دیکھیں۔ تو دیکھیں، ان کو یہ راستہ کون بتاتا ہے؟ یہ نارتھ ہے، ایسٹ ویسٹ کون بتاتا ہے؟ یہ مشرق ہے، مغرب ہے۔ پھر ذرا انسان اوپر چلا جائے نا تو ساری زمین ہی گول نظر آتی ہے۔ ہم لوگ باقاعدہ سڑک پہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ جی ادھر جائیں گے تو مال روڈ ہے، ادھر جائیں گے تو یہ والا روڈ ہے، ادھر جائیں گے تو وہ روڈ ہے، کرتے کراتے پھر ہم کہیں پہنچتے ہیں، پھر بھی غلط کبھی ٹرن لے لیتے ہیں، جانا ادھر ہوتا ہے، پھر ادھر نکل جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی نیویگیشن کا سسٹم نہیں ہوتا، پہنچتے صدیوں سے آ رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر آج کی سمجھنے کے لیے، آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے ایسے سافٹ ویئر جو ہے نا ڈالے ہوئے ہیں
کہ وہ سیدھا وہاں پہنچتے ہیں اور پھر واپس اپنے وقت پہ چلے بھی جاتے. بلی رات کو دیکھ لیتی، انسان نہیں دیکھ پاتا. ایک چھوٹا کیڑا ایسا ہے جو 13 کلومیٹر دور سے اپنی ماں کی خوشبو پہچان لیتا ہے. انسان تو یہ کہ پردے کے پیچھے کوئی ہو اسے وہ نہیں پتہ چلتا. انسان جب کھانستا ہے نا، اس کے منہ سے اربوں کی تعداد میں یا شاید کھربوں کی تعداد میں جراثیم نکلتے ہیں. آنکھ سے نظر نہیں آتے، خوردبین کے ذریعے ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے ہی حواس دیے جتنی کی ضرورت تھی، زیادہ بھی نہیں دیے کم بھی نہیں دیے. کیونکہ اگر یہ نظر آنے شروع ہو جاتے کہ جی فلاں صاحب کھانسے اور یہاں سے اربوں اور کھربوں جراثیم نکل رہے، تو ایک دوسرے کے قریب بھی نہ رہتے، دور دور ہی رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. جب انسان ایکس رے کرانے جاتا ہے تو ریز اندر جاتی ہیں، پھر باڈی کا ایکس رے ہو جاتا ہے. وہ مختلف ریز ہیں، الفا ریز، بیٹا ریز، گیما ریز، مختلف ریز ہیں. انسان ان چیزوں کو مشاہدے کے ذریعے دیکھتا ہے اور ان چیزوں کا یقین اس کو ہو جاتا ہے. تو یقین کے 2 ذرائع تھے. نمبر 1 مشاہدہ، اس کے بارے میں کچھ بات ہو گئی. دوسرا ذریعہ کون سا بتایا تھا جی یقین کا، یاد ہے کسی کو؟ خبر. خبر کے ذریعے یقین یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ممکن ہے ہم میں سے کسی نے سعودی عرب نہ دیکھا ہو، لیکن اس کو سعودی عرب کے ہونے کا یقین پورا ہے. دیکھا تو نہیں ہے. تو کیسے یقین ہوا؟ کہ کسی معتبر آدمی نے بتا دیا کہ دنیا میں ایک ملک ہے سعودی عرب، وہاں ایک اللہ کا گھر بھی ہے اور وہاں ایک شہر ہے مدینہ طیبہ، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک روضہ بھی ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، یا اس نے کتابوں میں پڑھا. تو معتبر کتابوں سے اور معتبر لوگوں سے جب اس کو انفارمیشن ملی تو بغیر دیکھے یقین کر لیتا ہے کہ سعودی عرب ہے دنیا میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کے ذریعے یقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کے ذریعے یقین. کہ معتبر ذرائع سے ہمارے پاس خبر آ گئی، اب ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ ٹبہ سلطان پور بیان کے لیے تشریف لے گئے. وہاں بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرے بیٹے کو تھوڑا وقت دے دیں، وہ تو خدا ہی کو نہیں مانتا، میں بڑا پریشان ہوں. حضرت نے بلایا بچے کو. اب وہ کہنے لگا جی میں تو سائنس پڑھا ہوا ہوں، ہر چیز میں مشاہدے کے ذریعے مانتا ہوں، سنی سنائی میں نہیں مان سکتا. سنی سنائی بات ہے نا کہ اللہ کو دیکھا ہوا، تو یہ میں نہیں مانتا، میں تو مشاہدے سے مانتا ہوں. آپ مجھ سے سائنس کی زبان میں بات کریں. اب حضرت نے اس کو کافی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. بالآخر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہی کہا نا کہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے. جی ہاں بالکل، میں سائنس پڑھا ہوا ہوں اور بغیر مشاہدے کے میں یقین نہیں کرتا، سنی سنائی باتوں کی میرے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دائیں بائیں اور چند باتیں کیں. پھر میں نے اسے پوچھا کہ وہ وکیل تھا، کہ وکیل صاحب آپ کا نام کیا؟ نام بتایا. کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اپنے باپ کا نام بتایا. کہ جی آپ کے باپ یہ ہیں؟ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہ ہاں. آپ کو یقین ہے؟ کہ ہاں. کیسے یقین ہے؟ آپ نے دیکھ کر مانا ہے یا سن کر مانا ہے؟ کہ جی سن کر مانا ہے. کہ جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، تو آپ نے یہاں پہ کیسے یقین کر لیا؟ تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میں سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی، باپ کو غصہ آ گیا بیٹے کے اوپر کہ کیوں تو مجھے پورے شہر میں ذلیل کروائے گا. اب بچہ پریشان ہوا، کہنے کا میں نے امی نے کہا تھا، امی نے بتایا تھا، امی سے سنا ہے. تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھ بھائی، کوئی عورت، کوئی انسان، تیری ماں ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے، لیکن تو مان تو رہا ہے نا اس کی بات کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معتبر ہستی دنیا میں اور کون ہے جنہوں نے بتایا کہ اللہ موجود ہے؟ کیوں اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اس طرح بجلی کی تار میں کرنٹ ہوتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن یقین ہے، خبر ملی ہوئی ہے، کسی نے بتایا ہوا ہے، بتانے والے نے، یہ کتابوں میں پڑھا، یقین ہمیں ہوتا ہے. اگر 11 kV کا اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، کوئی ہاتھ لگائے گا اس کو؟ کیوں؟ کہ جی ایک دفعہ بھی ہاتھ لگا لیا تو ایسا جھٹکا پڑے گا کہ بس کام ختم. وہ یقین کی وجہ سے انسان بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا. بالکل اسی طرح
جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور اللہ کی طرف سے سزا کا جھٹکا پڑے گا، وہ گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، گناہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یقین اگر کمزور نہیں ہوگا انسان گناہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لوگ نوجوان پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ حضرت آج کل کا ماحول ایسا ہے گناہ سے بچا ہی نہیں جاتا، سامنے نامحرم نظر آ جائے آنکھ جھکتی ہی نہیں، گناہ کا موقع مل جائے تو گناہ سے ہم بچ ہی نہیں پاتے، کیا کریں، بڑا مشکل ہے۔ پتہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہی نوجوان جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے گناہ سے بچنا مشکل، سامنے عورت نظر آئی اب نگاہ جھکانا مشکل ہو گیا، ممکن ہی نہ رہا، یہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حضرت سانپ میرے سامنے آ جائے تو ہاتھ لگائے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، میں تو دوڑتا ہوں اس کی طرف کہ اس کو پکڑ لوں، اتنا وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ سانپ کا یقین ہے نا، سانپ کے بارے میں یقین پورا ہے۔ یہی نوجوان سانپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھتا کہ یقین ہے کہ اگر میں نے ہاتھ بڑھایا، قریب بھی ہوا، اپنی جگہ بھی کھڑا رہا تو وہ آ کے مجھے ڈس لے گا، میرا تو کام ختم ہو جائے گا۔ وہاں اس کا یقین اس کو سانپ سے بچا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، دین پر یقین ہو جائے، یہ کبھی نامحرم کو نہ دیکھے، کبھی گناہ کی طرف نہ پڑے، گناہ کی طرف اس کے قدم نہ بڑھیں، اگر اس کا یقین مضبوط ہو۔